अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस का उन्वान सिर्फ एक है। दुनिया के अंदर बहुत सी किताबें लिखी गई और लिखी जाती रहेगी, लेकिन कुरान जैसी किताब न दुनिया में इससे पहले आई और न इसके बाद आ सकती है। कुरान नाजिल हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अब कुरान जैसी किताब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अजीम किताब जिसका नाजिल करने वाला खुदा है और जिस पर नाजिल हुई वो बेमिसल बेमिसाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप मुझे बताएं कि नाजिल करने वाले से बेहतर कोई जात नहीं, जिस पर नाजिल हुई उससे बेहतर किसी की जात नहीं, और जो किताब नाजिल हुई उससे बेहतर कोई किताब नहीं। नाजिल करने वाले की शान ये है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई माँ बाप है न उसकी कोई औलाद है। उसकी शान ये है वो कुन कहकर कायनात को वजूद अता करता है। नाजिल करने वाले की शान ये है, उसने कुन कहा तो आसमान पैदा हो गए, उसने कुन कहा तो जमीन पैदा हो गई, उसने कुन कहा तो सितारों की अंजुमन सज गई, उसने कुन कहा तो इतना बड़ा सूरज पैदा किया, उसने कुन कहा तो चमकता हुआ चांद पैदा किया, उसने कुन कहा तो दरख्तों को पैदा किया, उसने कुन कहा तो जमीन पर सब्जे की चादर बिछा दी। हाँ, वही तो है जिसने कुरान नाजिल किया। वो मुर्दा जमीन के अंदर जो है वो जब दाना दबाया जाता है तो वो उस दाने की परवरिश करता है और उसी दाने से कौपलें निकलती है, और उसी दाने से एक दाना जमीन में क्या गया उसके जरिए से सैकड़ों हजारों दाने पैदा करता है। वो है जिसने कुरान नाजिल किया है। मेरा अल्लाह जो आसमान से बारिश बरसाता है वही कुरान का नाजिल करने वाला है। वो मेरा रब है जो माँ के पेट में सूरतें बनाता है, वही कुरान का नाजिल करने वाला है। हाँ, जो पत्थरों से पानी निकालता है, जो पत्थरों से पत्थरों को फोड़ करके सब्जे पैदा करता है, पत्थरों में पौधे और फूल उगाता है, वो मेरा अल्लाह है जिसने कुरान नाजिल किया है। ऐसी शान वाला है कुरान नाजिल करने वाला, और जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो ऐसा बेमिसाल है कि कुरान नाजिल करने वाले खुदा ने दरख्त तो पैदा किए और दरख्त जमीन से उगाए, और जिस पर नाजिल किया वो इतना बेमिसाल है कि वो इशारा करता है तो दरख्त चल करके उस रसूल के पास आ जाते हैं। वो इतना बेमिसाल रसूल है। नाजिल करने वाला खुदा चांद बनाता है और जिस पर नाजिल किया वो इतना बेमिसाल है कि वो इशारे करके चांद को दो टुकड़े कर देता है, इशारा करके चांद जोड़ भी देता है। नाजिल करने वाला खुदा सूरज बनाता है और जिस पर नाजिल हुआ वो इतना बेमिसाल है कि इशारा करके सूरज को पलटा लिया करता है। अल्लाहु अकबर। जिसने नाजिल किया वो भी बेमिसाल, जिस पे नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल, और जो किताब नाजिल हुई वो भी बेमिसाल, लेकिन उस कुरान का उन्वान है इंसान। कुरान का सिर्फ एक ही उन्वान है जिसे इंसान कहते हैं। कुरान ने इंसानियत की दावत दी, सबसे पहले इंसानियत की, इसलिए कि इंसान के बारे में किसी ने कहा कि इंसान बंदर से पैदा होने वाला एक अजूबा है। किसी ने कहा इंसान पहले बंदर था, फिर तरक्की करते करते वह इंसान हो गया। हम कहते हैं अगर इंसान बंदर से इंसान बना है तो आज इंसान से कुछ और क्यों नहीं बन जाता? जब तरक्की करके इंसान बंदर से इंसान बना, तब तरक्की करके इंसान कुछ और नहीं बन जाता? इसकी शक्ल क्यों नहीं बदलती? हजारों साल से इंसान तो आखिर जी रहा है, फिर ये क्या बात है? तो लोग इंसान की तौहीन करते रहे, खुद इंसान होकर इंसानियत पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे, लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने इंसान की असल शबीह को, असल तस्वीर को यूं पेश किया कि मेरा अल्लाह फरमाता है वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। अल्लाह ने चार कस्में उठाई। कितनी कस्में? 4 कस्में। पहली बात, वो बगैर कसम के कोई बात कहे
تو بھی اس کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ کہنے والا خدا ہے، رب ہے، اور اگر وہ ایک ہی قسم اٹھا کر بات کہے تو بھی بات بڑی وزنی اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا رب، میرا اللہ جب انسان کی شان بیان کرتا ہے تو ایک نہیں بلکہ چار چار قسمیں اٹھاتا ہے، اور وہ چار قسمیں بھی کون کون سی؟ والتین، اے ابراہیم تیرے شہر کی قسم، والتین اے میرے پیغمبر ابراہیم تیرے شہر کی قسم، والزیتون، والزیتون اے عیسیٰ تیرے شہر کی قسم، وطور سینین اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم، اور اس پہاڑ کی قسم جس پر تجھ سے اللہ نے کلام فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ یا محمد، اے محمد مصطفیٰ میرے محبوب تیرے شہر کی قسم۔ چار چار نبیوں کے شہر کی قسم یاد کی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ آپ سوچیں گے کہ والتین سے شہر ابراہیم کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے، والزیتون سے شہر عیسیٰ کی قسم کیسے یاد کی جا رہی ہے؟ یہاں تو تین اور زیتون کی بات کی گئی ہے، انجیر اور زیتون کی بات کی گئی ہے۔ ہم کہیں گے دیکھو کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو وہ کسی علامت سے مشہور ہوتے ہیں، کسی علامتی نشان سے۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ تاج محل، جیسے تاج محل کہیں گے تو تاج محل کہنے کے بعد آگرہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاج محل کہا فوراً آگرہ کا نام ذہن میں آ گیا، کیونکہ گویا کہ آگرہ کی آبرو ہے تاج محل، آگرہ مشہور ہے تاج محل سے، ورنہ آگرے کی اہمیت کیا ہے؟ تو جیسے تاج محل کہا آگرہ کا نام ذہن کے اندر ابھر آیا، کیونکہ آبرو آگرہ کا نام ہے تاج محل، نشان آگرہ کا نام ہے تاج محل، آگرہ کی پہچان کا نام ہے تاج محل۔ تو جہاں تاج محل ہوگا وہاں آگرہ خود ہی آ جائے گا، خود بخود آگرہ کا تعارف آ جائے گا۔ اسی طرح سے بمبئی کی کچھ چیزیں مشہور ہیں، اس کا نام لے لیا جاتا ہے تو فوری طور پر بمبئی کا نام آتا ہے۔ جیسے جو ہے وہ باب ہند جسے آپ گیٹ آف انڈیا کہتے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے تو فوری طور پر بمبئی کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بمبئی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے اور بھی شہروں کی بات ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کے اندر انجیر پیدا ہوتی تھی اور وہاں کی انجیر بڑی مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کا زیتون بڑا قیمتی اور بڑا مشہور ہے، اور طور سینین اور حاصل البلد الامین تو بالکل ظاہر ہے۔ تو یوں کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی شہر کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی مشہور علامت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخر انجیر اتنی عظیم کیسے ہو گئی کہ اس کی قسمیں یاد کی جا رہی ہے؟ بات انجیر کی نہیں ہے، بات دراصل نبیوں کے شہر کی ہے۔ تو قسم یاد کی گئی، اے ابراہیم میرے پیارے خلیل تیرے شہر کی قسم، اے عیسیٰ میرے پیارے روح اللہ تیرے شہر کی قسم، اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم، اس مقام کی قسم جہاں تجھے بلا بلا کر تیرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کی گئی، تیرے ساتھ کلام کیا گیا اور گفتگو کی گئی، اور اے پیارے محمد عربی تیرے اس شہر کی قسم جہاں تم چلتے پھرتے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ تیرے امن والے شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آیتوں کا سیاق بتا رہا ہے کہ پیارے پیارے چار عظیم پیغمبر جن کے مرتبے سب سے افضل مرتبہ محمد الرسول اللہ کا، ان کے بعد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد دونوں پیغمبروں کا، ان چار عظیم پیغمبر، ان چار صاحب کتاب پیغمبر، ان کی قسم یاد کی جا رہی ہے، ان کے شہروں کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم، اور چار قسمیں بیان کرنے کے بعد اب پھر اصل عنوان کی طرف آیا ہے قرآن، اور کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
انسان کو بندر سے عجوبہ کہنے والوں، انسان کو بندر کی پیداوار کہنے والوں، انسان کو بندر سے ترقی کر کے انسان بننے والا کہنے والوں، یہ سارے نظریات غلط ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اچھی شکل پر پیدا کیا ہے۔ ہاں انسان اتنا محترم ہے کہ جب سورج بنایا تو کن کہہ کر، جب چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، فرشتے بنائے کن کہہ کر، ساری مخلوق، عرش بنایا کن کہہ کر، فرش بنایا کن کہہ کر، تحت الثری بنائے کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، دریاؤں کی روانی کن کہہ کر، پھولوں کا تبسم کن کہہ کر، راتوں کی تاریکی کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، اللہ اکبر، درختوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو اگایا کن کہہ کر، اور پھر جو ہے وہ زمین کے اندر جو دانے بوئے گئے تھے ان سے پودے نکالے کن کہہ کر، ساری مخلوق کو، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آتے ہیں ان کو کن کہہ کر کے پیدا کیا ہے، سب کن کہہ کر بنایا۔ لیکن انسان اللہ کا تو اتنا محبوب ہے کہ جب تجھے بنانے کی باری آئی تو تجھے کن کہہ کر کے ایک لمحے میں پیدا نہیں کیا، انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا۔ اگر کن کہتا تو بھی انسان پیدا ہو جاتا، اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے کن کہہ کر نہیں بنایا، بلکہ فرمایا خلقت بیدیہ، کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھ سے، قدرت والے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا۔ جب ہاتھ کہے جاتے ہیں تو ہاتھ ہماری طرح نہیں، بلکہ اس کی قدرت والے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ کہا ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر کی شان سے بنایا انسان کو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بنا، ابھی وہ انسان ہی نہیں بنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ میری شان کیا ہے۔ بہت ترقی کر گیا انسان، سب پر ریسرچ کر رہے، اپنے آپ پہ نہیں کیا، سب کو پہچاننے چلا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ کیسا قیمتی ہے انسان۔ انسان تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میری بات مشکل نہیں ہو رہی ہے، میں بہت آسان کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت سنجیدگی سے ایک ہی سبق پڑھا کر جانا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان بن جا، بس۔ بہت کچھ بننا چاہتا ہے لیکن پہلے انسان بن، انسان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔